ہمارے معاشرے میں گھروں میں اللہ کے ذکر کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں بیج وغیرہ کے ساتھ فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے. بہن دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ تم اللہ کا نام گھروں میں ذکر کرو. تو اس نیت سے اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر وہ طریقہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. ہم ذکر اللہ کا کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے نہیں لے رہے ہیں تو وہ بدعت میں آ گیا. اور بدعت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم شاید اس کو سیریس نہیں لیتے، اس کو ایک بڑی اہم بات نہیں سمجھتے، لیکن بدعت وہ ہے کہنے کے تو ہم کہہ دیتے کہ چلو بھئی ٹھیک ہے، ہمارے ایک زمانے سے چلتی آ رہی چیزیں غلط کیسے ہو سکتی ہے. تھوڑے عقیدے ہمارے اس طریقے سے بن چکے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم کو غلط نہیں کہہ سکتے. دیکھیے انسان کی سب سے غلطی ہوتی ہے، سب سے گناہ ہو رہے ہیں ہم سب سے، لیکن عقیدہ ہمارا بڑوں پر یا پھر ہماری ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے کہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا آج بنا ہوا ہے. اور اس میں ایک چیز، اگر ہماری کسی بہن نے بتا دیا کسی کو کہ دیکھیے یہ بدعت ہے اسلام میں، تو کہا جاتا ہے کیوں بدعت ہے؟ ٹھیک ہے آپ جو کر رہی ہیں اس کا پروف لے کر آؤ. تو ہماری کئی بہنوں کو غصہ بھی آتا ہے، ہر بات کا پروف چاہیے. کیا چاہیے؟ اسلام میں ہر بات کا پروف چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک صحابی، دیکھیے ایک واقعے سے ہم سب کو سیکھ ملتی ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، آپ کو فیس بک پر، کسی سوشل میڈیا پر یا آپ کو SMS بھی کچھ اسلام سے ریلیٹڈ آ جائے تو اس کی تحقیق کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر تھے، ایک صحابی آئے، کھٹکا مارے، ایک بار مارا انہوں نے، دوسری بار مارا، تیسری بار مارا اور اس کے بعد چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ تم کیوں چلے جا رہے ہو، میں تو آنے ہی والا تھا. صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور 3 بار دستک دو تو پھر وہاں سے پلٹ کر آ جاؤ. 3 بار دستک دیا، انتظار کیا، اس کے بعد اب آ جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کے گلے کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم بتا دو پہ یہ بات صحیح ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہو، اپنے گواہوں کو پیش کرو. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اب تمہارے گواہ پیش کرو تب تمہاری بات کو مانوں گا. وہ صحابی بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے، 3-4 صحابہ کو جمع کر لیا اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ دیکھیے یہ سب صحابہ نے سنا، میں نے بھی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے گھر پر دستک دینے کا اور اس کے بعد چلے جانے کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے یہ عمل اسی لیے کیا تاکہ آنے والی ہماری جو نسل ہے، آنے والی جو ہماری مسلمان قوم ہے، ان کو بتاؤں کہ جو کچھ اسلام کے نام پر آ رہا ہے اس کو ایسے ہی مت لے لیجیے. ہمارے یہاں ایک میسج آتا ہے 14 لوگوں کو فارورڈ کیجیے آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، 4 لوگوں کو فارورڈ کیجیے، ہم کو شارٹ کٹ چاہیے، اتنا کر لیں گے. ہم کر ہی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے لیے کرتے ہیں کیا ہے؟ ہم اسلام کے لیے کچھ بھی تو نہیں کریں، چلو ایک میسج تو فارورڈ کر دیں گے. تو اب آپ جہنم کی آگ خرید رہے ہیں اس میسج سے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم جو بینج پڑھتے کے ذریعے پڑھتے ہیں یا فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں، بہن یہ عمل قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ اکرام کے فہم اور منہج سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت میں شمار ہوگا تو ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے.